اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کیفیت اس کے دل کے بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پہ رحم آتا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ زندگی آپ کو صرف ایک موقع دیتی ہے، یا تو آپ بھیڑیا بن کر بے خوف ہو جاؤ یا تو ہرن بن کر شکار ہو جاؤ۔ من پسند شخص کا پیار اور توجہ ذہنی سکون دیتا ہے اور اسی طرح من پسند شخص کی لاپرواہی ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ عاجزی میں رہا کرو میرے دوست، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہو۔ جو لوگ تمہیں کھونے کے بعد بھی پرسکون رہیں، سمجھ لو وہ پہلے ہی تمہیں کھو چکے ہیں، تمہیں خبر نہ ہوئی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ دیر مت کرو، غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن ہی لگ جاتا ہے۔ رشتہ دار محبت کے محتاج ہیں لیکن محبت رشتہ داروں کی محبت کی محتاج نہیں ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پانا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سب کی چولیاں محبت، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسی موتیوں سے بھری ہو۔ اس لیے جو بھی ملے، جہاں سے ملے رکھ لو اور سمجھ لو کہ دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر نہیں تھا۔ خوش رہو اور خوشیاں بانٹتے رہو۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جاگتا۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے جو ان کہے راز
وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو، بس۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہشوں کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گی۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بد سے بچا رہا ہے تو سنیں، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے، وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا۔ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعونوں جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے اور اس کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعونوں جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکالیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔